آپ ابھی مہران میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیوٹن اس کلاس میں بیٹھا ہوا. ہاؤ کین یو بی فرینڈس؟ ہم اب تک دہشت گردی سے ہی لڑتے آ رہے ہیں, اور دہشت گردی کے چکر میں ہمارے کنٹری میں رجیم چینج ہوئی ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ڈو مور ہمیں سننے کو ملا. ہم ساری زندگی قربانیاں دیتے رہے, اور ابھی بھی ہم اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی ہم صرف کشمیر کی ہی بات کر رہے ہیں. آپ سعودیہ کی بات کریں, ڈو دے گریٹیفائی یور ریڈر ایز مچ ایز دے گریٹیفائی نریندر مودی؟ نو, دے ڈو ناٹ. اکنامکس از دی نیو سینس. آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ اکنامکلی پاورفل نہیں ہوں گے, آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, دنیا میں ہر جگہ آپ کو اس طرح ہی ڈیروگیٹری اور اس طرح کی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ابھی آپ نے فیل کی ہے. نریندر مودی کو دیکھیں تو جس طرح ان کا استقبال کیا گیا اس سمٹ میں, اور جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیا گیا, مطلب اچھا لگتا ہے دیکھ کر. یہ چیزیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے لیے. بالکل میم, بالکل یہ ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل کے دور میں نا جو اسٹیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اکانومی پہ. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون سے اسٹیٹ سے, آپ لوگ آپ کا ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں, اس لحاظ سے آپ کو جج کرتے ہیں, اسی لحاظ سے آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ یا گلوبل لیول پہ آپ کی عزت ہوتی ہے نا. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. میں ہوں سنام جو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایس سی او سبمٹ کی. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایس سی او سبمٹ میں 5 منٹ کی اسپیچ کی, اور ان 5 منٹوں کی اسپیچ میں انہوں نے الگ الگ مدعوں پر بات کی. جہاں پاکستان دہشت گردی کا رونا رو رہا تھا, انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کنیکٹیویٹی کی بات کی. بھارت کئی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے تھرو گیس پائپ لائن جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کنیکٹ ہو. نریندر مودی پاکستان, ایران اور انڈیا میں کنیکٹیویٹی چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انرجی امپورٹ ہو. انہوں نے فوڈ سیکیورٹی پر بات کی, جہاں دوسرے تمام ممالک نے اپنے اپنے کنسرن پر بات کی, اپنی سیکیورٹی پہ بات کی. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ڈیولپمنٹ پہ بات کی, فوڈ سیکیورٹی کی بات کی اور کنیکٹیویٹی کی بات کی. اسی ایس سی او سبمٹ کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد نعمان خالد. پروفیسر وقار. مہر اللہ. ایس سی او سبمٹ جو ہوا اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں تمام کنٹریز کے حوالے سے. تمام کنٹریز کے جو پی ایم تھے انہوں نے اپنے کچھ مدعے سامنے رکھے. لیکن اگر ہم بات کریں اسپیشلی پاکستان کے پرائم منسٹر اور انڈیا کے پرائم منسٹر کی, تو نریندر مودی نے بات کی کنیکٹیویٹی کی, ڈیولپمنٹ کی, فوڈ سیکیورٹی کی. جبکہ اگر بات کریں اپنے ملک کی تو شہباز شریف نے بات کی دہشت گردی کی, اور اس کے علاوہ کشمیر کی. کیا لگتا ہے کہ ان کے کتنے پوائنٹس ویلڈ ہیں, اور ان کے علاوہ اور کن مدعوں پر بات ہو سکتی تھی دونوں جانب سے؟ دیکھیں, مجھے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ساری سمٹ کے بعد یہ سننے میں کہ ہمیں جو ہمارے اس وقت اکنامک کرائسس چل رہا ہے یا جو ہماری کنڈیشنز چل رہی ہیں, ہمیں ڈیولپمنٹ پہ, اکنامک کرائسس پہ, فلڈ کے ریلیٹڈ جو ہمارا جتنا لاس ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنی چاہیے تھی. آنے والے نئی ڈیولپمنٹ پلانس کی بات کرنی چاہیے تھی, نہ کہ ہم وہی گھسی پٹی چیز کو لے کر جو کہ ہم پچھلے 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ دہشت گردی, جس کی وجہ سے آج ہم باقی ملکوں کی اگر دیکھا جائے تو اس کی نسبت ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں, کہ ہم اب تک دہشت گردی سے ہی لڑتے آ رہے ہیں, اور دہشت گردی کے چکر میں ہمارے کنٹری میں رجیم چینج ہوئی ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ڈو مور ہمیں سننے کو ملا. ہم ساری زندگی قربانیاں دیتے رہے, اور ابھی بھی ہم اسی پوائنٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی ہم صرف کشمیر کی ہی بات کر رہے ہیں. اب ہم 22 کروڑ عوام مل کر جب ایک بندے کو الیکٹ کرتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ جا کر اسی ٹاپک کو رپیٹ کرنا شروع کر دے جو پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے. اگر وہی چل رہا ہو تو پھر ہم اسی گورنمنٹ کو ہی رہنے دیں, ہم چینج کیوں لائیں؟ ہمیں چاہیے اس وقت ڈیولپمنٹ کی بات, ہمیں چاہیے آئی ٹی کا بوم چاہیے اپنے کنٹری میں. پوری دنیا میں آئی ٹی ٹیکنالوجی چل رہی ہے. آپ فار ایگزامپل اگر آج بھی ہم چیک کریں تو ہمارے جو ریکارڈز ہیں جو گورنمنٹ کے اداروں کے, وہ ایک کاغذ کے گتے کے اوپر, رجسٹر کے اوپر لکھے جاتے ہیں. ہماری ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ لوگ زیادہ سے زیادہ مائگریٹ ہو رہے ہیں ٹورڈ کینیڈا, آسٹریلیا, یو ایس اے. کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کی اسکلڈ ورکر تو سارے جا رہے ہیں, تو آپ کا کنٹری کرے گا کیا؟ تو آئی تھنک ریدر دین آن ٹاکنگ اباؤٹ دا وار اینڈ ادر تھنگس, ہمیں بات کرنی چاہیے تھی نئے ڈیولپمنٹ پلانس کی, نئی ٹیکنالوجیز کی, اکنامک کرائسس کی جن کنڈیشنز میں ہیں ہم, نئے پلانس کی, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سمٹ تھا. اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے ان چیزوں کو کور کیا ہے ان ساری چیزوں کے اندر. تو یہ ایک ہمارا لیک رہا ہے جو کہ کمیونیکیشن ہے.
لیڈر وہی ہوتا ہے جو کمیونیکیٹ کرنا جانتا ہو, انفلوئنس کرنا جانتا ہو. لیڈر وہ نہیں ہے جو دیکھ کے کچھ چیزیں بتا سکتا ہو. مجھے یہ بتائیں کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے پوائنٹس رکھے, آپ ان سے کس حد تک سہمت ہیں؟ مطلب انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کسی اور ملک کے جو ہے صدر نے نہیں کی. دیکھیں, ود بائسنس ایک الگ چیز ہے کہ میں پاکستانی ہوں, وہ انڈین ہے, تو میں اس کو نیچے ڈیگریڈ کرنا شروع کر دوں. لیکن اگر میں نیوٹرل ہو کے بات کروں تو اس نے ساری چیزیں اپنے ملک کے لیے, اپنی اکانومی کے لیے, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے باتیں کی ہیں. اس نے بات کی ہے فوڈ کی بات کی ہے, اس نے روزگار کی بات کی, ان چیزوں کی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ کم سے کم ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے یہی سیکھ لیں, یہی سن لیں, سمجھ لیں کہ یار وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے کتنے اچھے ہیں. لڑائی بعد کی بات ہے. جب تک ہم اپنے اندر کی لڑائی نہیں ختم کر پائیں گے, ہم باہر کی لڑائی سے کیا جیتیں گے؟ جب بحیثیت ون نیشن ہم کچھ نہیں ہیں, ہم ون نیشن ہی نہیں ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم پنجابی کی بات کرتے ہیں, پٹھان کی بات کرتے ہیں, بلوچی کی بات, ہم کبھی پاکستانی کی بات ہی نہیں کرتے. اچھا, اگر ہم بات کریں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی, تو ان کے تمام کنٹریز کے جو پی ایم ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں. جب ان کی 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے تو نریندر مودی کو ان کے ترقیاتی کام پر جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, ان کی تعریف کی جاتی ہے, انہیں مزید موٹیویٹ کیا جاتا ہے, انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور انہیں ان کے ملک میں آنے کی دعوت بھی دی جاتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم بات کریں تو ہمارے پرائم منسٹر کی پرسنالٹی جو ہے وہ ہمیں دبی دبی دکھائی دیتی ہے. وہ اس طرح سے کھل کے, اس طرح سے فرینڈلی, کسی کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں, اپنے پوائنٹس ہی نہیں آپ سامنے رکھ پا رہے ہو بھائی. دیکھیں, میں نے تھوڑی دیر پہلے جو پریویس آپ کو آنسر کیا اس میں نے یہی بات بولی کہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو انفلوئنس کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو اس کے ورڈز اس کے اپنے ہوتے ہیں, وہ ٹرانسلیٹڈ ورڈز نہیں ہوتے. مودی ہے نا, ایک تو آپ کبھی غور کیجئے گا, وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنی لینگویج میں بات کرتا ہے. ون تھنگ, وہ اپنی لینگویج پروموٹ کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں انگلش میں بات کرنی ہے, وہ ہمیں آتی نہیں ہے, اس لیے ہمیں وہ ریٹرن میں چاہیے. جب آپ کسی کی دی ہوئی ایک سمپل سی بات ہے, میں جب کسی کی سینگ کو آگے بولوں گا نا تو اس میں فمبل بھی کروں گا, میں چینج بھی لاؤں گا, اور وہ غلط بھی ہوگی. جب میں اپنی بات خود کروں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا. سو لیڈر وہی ہوتا ہے, یا ایک آپ کہہ لیں کہ مینٹور وہی ہوتا ہے جو بات کرنا جانتا ہے, انفلوئنس کرنا جانتا ہے. تو آئی تھنک ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ وہ انڈین ہے اور یہ وہ, میرا خیال ہے اس نے اپنی قوم کے لیے بہت سب کچھ کیا. SCO سبمٹ میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف اور نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے اپنی اسپیچز کی. ان اسپیچز میں اگر ہم بات کریں اپنے پرائم منسٹر کی, تو انہوں نے بات کی ٹیررزم پر اور کشمیر پر. جب ہم بات کریں انڈیا کی تو انہوں نے بات کی کنیکٹیویٹی کی, کہ کس طرح ہم تمام ایشین کنٹریز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں, گیس کا مسئلہ کس طرح حل کر سکتے ہیں, اپنے فوڈ کو ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے سٹور کرنا ہے, فوڈ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے. دین ان کے بعد بھی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ ہمیں ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے, اور ہر ایشین کنٹری کو اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. جبکہ باقی تمام کنٹریز پاکستان کے ساتھ ساتھ ہر ایک نے اپنی سیکیورٹی پر بات کی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, when you draw a parallel analogy between Pakistan and India, you have to get concerned that India is 10 times bigger economy than Pakistan. They have produced indigenous commodities, furnished, infurnished, industrial, chemical, paraphernalia, IT structure, services structure. So in that sense, when they say that they want to connect, they have things that the world needs, and they can relegate these things to the world. ہمارا مسئلہ یہ ہے, وی ڈو ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ دیٹ دا ورلڈ وانٹ. اینڈ ویزا وی جب ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کہتے ہیں, گوگل یور سیلف اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایگریکلچر اس میں کتنے نیچے ہیں. سو وی ڈو ناٹ پروڈیوس اینی تھنگ ایٹ آل. وائی؟ بیکاز یہ اکنامک کیوس اور یہ جو ٹیررزم کیوس ہے یہ ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک وہ انسٹیگیٹ کرتا رہے گا, جب تک وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی انجینئرس ایکٹیویٹیز کرتا رہے گا ٹیررسٹ, آپ کی فوج اس میں انگیج رہے گی, آپ کے ریسورسز اس میں انگیج رہیں گے, اور آپ کبھی بھی پراسپرس نیشن نہیں بن سکیں گے. آج اب کسی بندے سے پوچھ لیں کہ جی ہم ترقی کیونکہ ان سب کو کہیں گے جی ڈیفینس بجٹ بہت ہے, اور آئی ایم شیور آپ بھی یہی کہیں گے ڈیفینس بجٹ بہت ہے. سب کیوں ڈیفینس بجٹ بہت ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ نا. کیوں ڈیفینس بجٹ بہت ہے؟ آپ کی اتنی بڑی آرمی اس لیے امپلائی کی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا اینمی ہے جسے 1948 سے کبھی بھی آپ کے ساتھ پیس جو ہے تسلیم نہیں کیا. سو آئی وڈ سے کہ جہاں شہباز شریف صاحب پہ آپ تھوڑی تنقید کر سکتے ہیں کہ یس ہی ہیڈ بی مور اسٹریٹ فارورڈنگ, انہیں کہیں کہ دس فرسٹ دین ادر پوائنٹ سیکنڈ, لیکن آپ ان کو بالکل ڈیش ڈاؤن نہیں کر سکتے کہ جی انہوں نے یہ پوائنٹ کیوں ریز کی ہے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں اگین اپنی بات کو ریکیپ کروں گا.
کہ جب تک ہم لوگ ایک پیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں آئیں گے نہ ہم ایگریکلچر میں کچھ کر سکیں گے، نہ ایجوکیشن، نہ ہم ہائیڈرو میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جب ہمارے ملک میں امن ہی نہیں ہوگا ہم ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ رشیا کے صدر ہیں، انہوں نے نریندر مودی کو انہیں 1 to 1 میٹنگ کے بعد جو ہے انہیں انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے ملک میں ضرور آئیے گا، اور اس کے برعکس اگر ہم اپنے پرائم منسٹر کی بات کریں تو ہمارے ٹرمز اس طرح سے دوسرے ممالک کے صدرز کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ بہتر نہیں ہے جتنے نریندر مودی کے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو سمپل انرجی رکھوں گا، اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس۔ آپ کی کلاس فیلوز تھی نا، ٹھیک ہے نا، آپ ایک کلاس فیلو آپ کی وہ ہے جو مرسیڈیز ایس کلاس میں پھرتی ہے، کین یو ایگزیکٹلی سے کہ آپ کس کی فرینڈشپ ہو سکتی ہے؟ آنیسٹلی بتائیے گا۔ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں۔ کیوں؟ بیکاز جو وہ چیز افورڈ کر سکتی ہے وہ افورڈ، اور جب آپ ایس کلاس افورڈ کریں گے وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھا دے گی۔ تو آپ ایس کلاس افورڈ کریں، آپ کو پیوٹر میں ساتھ بٹھا دے گا۔ آپ ابھی مہران میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیوٹر ایس کلاس میں بیٹھا ہوا، ہاؤ کین یو بی فرینڈس؟ یو کی ناٹ بی فرینڈس۔ لک یو ہیو I do not want to favor India. I don't have anything against Pakistan. I'm a Pakistani as well. میری پوری فیملی آرمی میں رہی ہے. But the point I want to know کہ we should wake up, open our 6x6 eyes. کہ نمبر 1 آپ یہ جو بجلی لگا رہے ہیں اس کا 30% جو ہے وہ واٹر سے پروڈیوس ہے، 70% اس آئل اور اس ڈیزل سے پروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا میں کچھ ایسا پروڈیوس نہیں کر رہے جو کہ ہم بیچ رہے ہیں، لیکن ہم امپورٹ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ چیز، اور ایجوکیشن وائز ہم بہت نیچے ہیں، تو جب تک آپ ان پرائیورٹیز کو لے کے ان کے برابر نہیں آئیں گے نا، آپ کو کوئی، آپ چھوڑ دیں ان کو، رشیا کو، آپ سعودیہ کی بات کریں، ڈو دے گریٹیفائی یور لیڈر ایز مچ ایز دے گریٹیفائی نریندر مودی؟ نو، دے ڈو ناٹ۔ اکنامکس از دی نیو سینس، آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ اکنامکلی پاورفل نہیں ہوں گے، آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، دنیا میں ہر جگہ آپ کو اس طرح ہی ڈیروگیٹری اور اس طرح کی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ابھی آپ نے فیل کی ہے۔ SCO سبمٹ میں جو نریندر مودی، انڈیا کے پرائم منسٹر، اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو اپنی اسپیچز میں مدعے سامنے رکھے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شہباز شریف نے دہشت گردی اور کشمیر ایشو پر بات کی، جبکہ انڈیا نے کنیکٹیویٹی پر بات کی، فوڈ سیکیورٹی پہ بات کی، ڈیولپمنٹ پر بات کی۔ آپ ان پوائنٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میم میرے خیال سے کہ شہباز شریف جو پوائنٹ ہے نا وہ پاکستان کے لحاظ سے ٹھیک ہی ہے، مطلب ٹیررزم کا ایک بڑا ایشو ہے، یہ بھی صحیح پوائنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا کشمیر کا ایشو ہے نا، اس کا کشمیر کا ایشو کا مطلب پرماننٹ کوئی حل تو نکلنا چاہیے نا، کیونکہ پاکستان کے فارن پالیسی کا ایک مین حصہ ہے، مطلب کہ حل ہونا چاہیے، اور اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا، یا یہ تو اسٹیٹ کے لیے مطلب لازمی ہے کہ اس چیز کو، کس چیز پہ بات ہونی چاہیے نا انٹرنیشنل لیول پہ، جس طرح SCO کا ایک ابھی جو ہو رہا ہے کانفرنس، یہ ایک بیسٹ اس کے پاکستان کے لیے ایک آپشن ہے کہ اس پہ بات کریں۔ اور اسی طرح جس طرح کہ انڈیا کا جو ہے وہ بھی اپنی حساب سے ٹھیک ہے، اور پاکستان کو میرے خیال سے کہ جس طرح اکانومی کا ہمارا ایشوز ہے تو ڈیولپمنٹ بھی بات کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ۔ میرے خیال سے کہ پاکستان کو مطلب ابھی تعلقات کچھ بہتری لانی چاہیے، کیونکہ اب جس طرح بھی ایک جو بھی اسٹیٹ ہے، مطلب کانفلکٹ ہر اسٹیٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں، جس طرح چائنا اور انڈیا کا اگر ایگزامپل لے لیں، ان کے بھی ڈسپیوٹ ہے، بارڈر ڈسپیوٹ وغیرہ قسم کے، پھر بھی وہ جب اکانومی کی بات آتی ہے یا کوئی بزنس کی، یا تو اس لیول پہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں نا، تو پاکستان کو بھی میرے خیال سے ابھی پاکستان اور انڈیا کو بھی چینج ہونا چاہیے، مطلب ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے، ٹریڈ کرنا چاہیے۔ تو انڈیا نے تو کہا ہے کہ ہم تمام کنٹریز کو، ایشین کنٹریز کو آپس میں کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے، ہمیں اپنی فوڈ سیکیورٹی پر اور ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے۔ انڈیا نے بتایا کہ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر انڈیا نے کتنی ڈیولپمنٹ کر لی اور انڈیا کے اگلے مزید ٹارگٹ کیا ہیں، لیکن ہم ان بیسک چیزوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم جب تک ان سے نہیں نکلیں گے ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنا مقابلہ کسی کنٹری کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کسی کنٹری کے ساتھ کیسے بہتر کرتے ہیں۔ اب شہباز شریف کی جگہ اگر ہم نریندر مودی کو دیکھیں تو جس طرح ان کا استقبال کیا گیا اس سمٹ میں اور جس طرح سے انہیں پروٹوکول دیا گیا، مطلب اچھا لگتا ہے دیکھ کر۔ یہ چیزیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے لیے۔ بالکل میم، بالکل یہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں نا جو اسٹیٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اکانومی پہ۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون سے اسٹیٹ سے، آپ کا ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کو جج کرتے ہیں، اسی لحاظ سے آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ یا گلوبل لیول پہ آپ کی عزت ہوتی ہے نا۔
उसी लिहाज से आपको देखते हैं मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है कोई इतना ना डेवलपमेंट है मतलब दिन ब दिन इन्फ्लेशन हो रहा है हाइक हर चीज़ में मतलब इंडिया से काफ़ी चीज़ों में आगे है हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप देखो आईटी के लिहाज से ग्लोबल लेवल पे हर चीज़ में मतलब पाकिस्तान से तकरीबन अगर आप इसलिए तो वो आज इस समिट में बैठकर और मज़ीद डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं और उन्होंने अपने टारगेट बताया कि उनके मज़ीद आगे टारगेट क्या है। उन्होंने ये कहा है कि हमें एनर्जीज़ को जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमें जो है एक दूसरे को एनर्जीज़ जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हमें आईटी के प्रोडक्ट्स में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो भी एक्सपोर्ट करने को तैयार है। बिल्कुल मैम ये होना चाहिए अब पाकिस्तान को मतलब जिस तरह गैस की ज़रूरत है फ्यूल की ज़रूरत है अगर हम यूएस या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है उसमें उससे हमें एक्सपेंसिव रेट भी मिलते हैं तो हमें अगर अपॉर्चुनिटी है अगर हमें सस्ते मिलते हैं तो हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, हमें उनके साथ ट्रेड करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की मतलब हर स्टेट की एक फॉरेन पॉलिसी होती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मेरे ख्याल से अब चेंजेस आने चाहिए मतलब एक डेवलपमेंट कंट्री की यही है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल उसमें फ्रीडम हो, किसी का उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए तो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अच्छा है वही करना चाहिए बिल्कुल। और रिलेशन हमारे मुल्क के जो हालात हैं और हमारे मुल्क के जो सियासतदान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं इन्होंने तो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी है। बिल्कुल वो सियासतदान मेरे ख्याल से ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही देखते हैं बस अपने जो मतलब अर्जी तौर पर जो उसको वोट चाहिए उसके लिए जो टैक्स वो यूज़ करते हैं वही करते हैं मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसीज़ होने चाहिए एक स्टेट के वो नज़र नहीं आ रहे मतलब पार्लियामेंटेरियन के मतलब इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं कर सकते या वो इसको कोई मुश्किलात है इस चीज़ में वो वही करनी चाहिए मतलब लॉन्ग टर्म जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो वो ट्रेड के लिहाज से हो अच्छे रिलेशन के लिहाज से हो फॉरेन पॉलिसी की जो भी ऑब्जेक्टिव हो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की के लिए बेहतरी का सबब है डेवलपमेंट के लिए भी उस पर काम करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हमारे हुक्मरानों को कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे मसाइल से निकलकर इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए और दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।